ویلکم بیک ناظرین. نارملی عروج کرتی ہے مگر عروج اتنی جذباتی ہو گئی اس موضوع پہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ویسے بھی یہ کئی دن سے یہ تکلیف میں ہم سب مبتلا ہے ظاہر ہے, تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ, اس کے علاوہ بھی کئی دنوں سے ہم بہت سارے حالات ایسے دیکھ رہے ہیں. کون کس کو مار رہا ہے, کیوں مار رہا ہے, مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, مارنے والے کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیوں اس کو مار رہا ہوں. جب آپ معاشرے میں ایسے حالات دیکھتے ہیں تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے ہر شخص, انسیکیورڈ ہو جاتا ہے. اور جب انسیکیورڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر رویوں میں اور اس کے برتاؤ میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. خوف زدہ انسان جو ہے بعض دفعہ ظلم پر بھی اتر آتا ہے, بے حس بھی ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ڈپریشن یا ذہنی بہت سارے امراض ہیں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ آپ کے گھروں کو محفوظ رکھے, مگر جن کے گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے, چاہے ایئر لائن کا ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو یا سیاچین کا جو واقعہ ہو یا اس سے پہلے جو ایئر بلو کا واقعہ ہوا یا قدرتی آفات ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو, جو رہ جاتے ہیں ان کو ساری زندگی اس دکھ اور غم کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور بعض رشتے بڑے کلوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر چھوٹے بچے ہیں اور والد کی ڈیتھ ہو جائے کسی ایسے حادثے میں, تو بچے بغیر والد کے ساری زندگی جیتے ہیں. اب جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں, ہر زندگی کے ایک موڑ پر ان کو والد کی ضرورت ہوتی ہے, والدہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب وہ رول والا شخص نہ ملے جو وہ رول ادا کرتا ہے تو زندگی کے اندر اور ذات کے اندر ایک خلا رہ جاتا ہے, اور وہ خلا کبھی پورا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ دلاسا دینے والے ہیں, ہم سب دلاسا دے رہے ہیں, کچھ دن دیں گے, اس کے بعد ظاہر ہے ہم اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی چیز نہ ہو پھر واپس, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیسے اقدام اٹھا سکتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو کرنا تھا وہ نہیں کر پائے یا نہیں کر رہے, تو کبھی کبھی ہمیں اپنے طور پر اپنے اطراف میں لوگوں کو سہارا دینا ہوتا ہے, ان کا کمفرٹ بننا ہوتا ہے, ان کی مدد کرنی ہوتی ہے, معاونت کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے گھروں سے نکل کر اپنے محلے میں کسی ایسے گھر میں جہاں پہ ایسے لوگ ہیں, متاثرین ہیں, اگر ان کے ساتھ ایک رشتہ اور ایک رابطہ قائم کریں اور اپنے طور پر کوشش کریں, تو یقین کیجیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان حادثوں کے بعد, مشکلات کے بعد بہت کچھ سیکھتا ہے, مگر ہر شخص نہیں سیکھتا. جبکہ سیکھنے کے لیے بہت سارے اسباق ہوتے ہیں, بہت سارے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں, بہت کم لوگ سیکھتے ہیں. کچھ نہیں سیکھتے یا زیادہ نہیں سیکھتے. جو نہیں سیکھتے وہ پھر اس چکی میں بار بار پستے رہتے ہیں, اور ایسے معاشرے بتدریج نیچے کی طرف جاتے ہیں, زوال کی طرف جاتے ہیں, ترقی نہیں کر پاتے. پاکستان کے معاشرے میں بھی کچھ عرصے سے یہ حال ہے, اور ہم کوشش کریں گے کل پرسوں مزید اس میں جائیں. ہم چاہیں گے آپ کال کر کے, اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار, جان پہچان والا, پڑوس میں کوئی جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے, جو شاید اس جہاز میں تھا, اس کے گھر والوں کو آپ جانتے ہیں, پلیز ہم سے فون کر کے شیئر کریں. ہم کوشش کریں گے, ہم آپ کا شاید دکھ تو نہیں بانٹ سکتے, الفاظ ہی دلاسا دے سکتے ہیں. دکھ اپنی جگہ پہ, وہ خود آپ کو اپنی زندگی میں اس کو اپنے طور پر سہنا ہوگا اور گزارا کرنا ہوگا. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. کتھارسس بعض دفعہ رونے سے ہوتی ہے. کوشش کریں اگر ایسے لوگ آپ کے اطراف میں موجود ہیں تو وہ اپنا غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کریں, ان کے کچھ آنسو بہے. جو سہارا آپ دے سکتے ہیں کسی قسم کا بھی, اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک دھڑکتا ہوا زندہ دل چاہیے جس کے اندر درد ہو کسی کے لیے, کسی انسان کے لیے, بے لوث ہو, خود غرض نہ ہو. ایسا دل ہم سب کے پاس موجود ہے. اگر کچھ دیر کے لیے اس دل پر سے ہم وہ خود غرضی کی چادر یا دیوار ہٹا دی جائے اور اس دل کو صرف کنیکٹ کرے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ شاید جن سے ہمارا کوئی بہت زیادہ واسطہ نہ ہو, مگر پھر بھی وہ انسان ہے, اس دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر کسی شخص کو تکلیف ہو, چاہے وہ جسمانی ہی کیوں نہ ہو, ذہنی تکلیف تو آپ چھوڑ دیں, جسمانی کیوں نہ ہو, آپ اس تکلیف کو اپنے اسی جسم کے حصے میں محسوس کر سکتے ہیں جس حصے میں اس کو درد ہے. یعنی یہ صلاحیت انسان میں اللہ نے دی ہے, سینس کر سکتے ہیں, اور وہی درد آپ کو ہوگا. تو جب جسمانی درد
کسی کا سینس کیا جا سکتا ہے تو ذہنی کرب، ذہنی اذیت، جذبات میں تلاطم، تکلیف سے جو انسان گزرتا ہے اس کو بہت اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں اور اپنے جذبات میں محسوس کر سکتے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے۔ یہ نیوز 2-3 دن چلتی ہے، پھر ختم، پھر نیا روز نئی بریکنگ نیوز آ گئی، زندگی روا دوا ہے، جس کا چلا گیا اس کو فکر، مجھے اور آپ کو شاید کوئی فرق نہ پڑے اور حقیقت میں نہیں پڑے گا۔ مگر اگر یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے اپنوں کے ساتھ ہو، ہمارے گھر میں ہو، تو پھر کوئی ہمیں بھی پوچھنے نہیں آئے گا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر ایک شخص کسی مکان کو آگ لگاتا ہے، بہت بڑا ظلم ہے کسی کے گھر کو جلانا، مگر وہ وہاں پہ آگ لگا کر چلا گیا اور کچھ لوگوں نے اس گھر کو جلتے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے، ہم اس آگ کو کیوں بجھائے، اندر سے آواز آ رہی ہے بچاؤ، انہوں نے کہا ہمارا گھر تو نہیں ہے، ہم کیوں بجھائے، اور انہوں نے اس آگ کو نہ بجھایا۔ تو آگ لگانے والے کا جرم اور آگ لگی ہوئی دیکھ کر نہ بجھانے کا جرم برابر ہے، دونوں ایکولی ایٹ فالٹ ہے، دونوں مجرم ہیں۔ بس یہ یاد رکھے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی تکلیف ہے اور آپ نے کوئی کوشش نہ کی اس تکلیف کو کم کرنے کی، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، وقت بھی آپ نکال سکتے ہیں، کچھ دیر تو نکال سکتے ہیں، تو کل خدا نہ خواستہ یہی چیز آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے گھر میں آگ لگے گی تو اس وقت کوئی اس آگ کو بجھانے نہیں آئے گا۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دیں، توفیق دے کہ یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں۔ پاکستان پائندہ باد۔